العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسلیما لا يدرك منتہا. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 36واں سبق ہے. گزشتہ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب. تو میں نے اس دوسرے شخص پر غور کیا تو اس کی خواہش کو صرف ان چیزوں میں منحصر پایا جن کا تعلق دنیا سے ہے. آخر کی جمع آخرون اور اواخر. دوسرا نہمتن کی جمع نہمات، ضرورت، خواہش، حاجت. کہا جاتا ہے فلان قضى منہ نہمتہ، فلاں نے اس چیز سے اپنی خواہش پوری کر لی. اور لہو فی ھذا الامر نہمۃ، اسے اس معاملے سے بہت دلچسپی ہے. فحسب، یہ فقط اور بس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے حسبک، بس. کسی کو روکنا ہو تو یوں کہا جاتا ہے حسبک، بس کرو، رک جاؤ. حسبک، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سین کے سکون کے ساتھ یہ معنی ہے. سین کے فتحہ کے ساتھ حسب موافق اور مطابق کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے حسب ھذا الاعلان، اس اعلان کے مطابق. حسب مقتضی الشرعی، شریعت کے تقاضے کے مطابق. تو متنبی کے بارے میں حضرت نے غور کیا تو اس کی جو تمنا اور خواہش تھی وہ فقط دنیاوی اسباب اور دنیاوی چیزوں سے وابستہ تھی. اس لیے وہ ناقص الہمت ہے، عالی الہمت اور کامل الہمت نہیں ہے. آگے خود حضرت اپنی بلندی ہمت کو بیان فرما رہے ہیں. وَنَظَرْتُ إِلَىٰ عُلُوِّ هِمَّتِي فَرَأَيْتُهَا عَجَبًا. میں نے اپنی بلندی ہمت کو دیکھا تو اسے عجب پایا، تعجب خیز پایا. رأیتو کے دو مفعول ہیں. مفعول اول ہاں ضمیر جس کا مرجع ہمت ہے، اور مفعول ثانی عجباً. عجب یہ باب سمیہ کا مصدر ہے. عجب یعجب عجباً، تعجب ہونا، کسی انوکھی چیز سے حیرت و استعجاب میں پڑ جانا، اچنبھے میں پڑ جانا. ھذا عجب عجاب، یہ بہت زیادہ قابل تعجب ہے، یہ بہت تعجب خیز چیز ہے. وذلك انی اروم من العلم ما اتیقن انی لا اصل الیہ. اور یہ اس لیے کہ میں وہ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتا. رام یروم روما، قصد کرنا، چاہنا، ارادہ کرنا. اروموں کا مفعول بھی ما ہے، ما مبہمہ موصولہ جس کا بیان من العلم سے مقدم ہو گیا ہے. میں علم کے وہ حصہ چاہتا ہوں، وہ مرتبہ چاہتا ہوں، اتنا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اتیقن، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. تیقن باب تفاعل سے ہے، یقین کرنا. اصل وصل یصل وصول، الی صلہ کے ساتھ پہنچنا. لأننی احب نیل کل العلوم علی اختلاف فنونها، اس لیے کہ میں تمام علوم کو ان کے فنون کے مختلف ہونے کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. نیل نال ینال نیلا، پانا، حاصل کرنا، یہ مصدر ہے. احمد شوقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما نیل المطالب بالتمنی ولکن تؤخذ الدنیا غلابا. تمناؤں سے اہداف کو پایا نہیں جا سکتا بلکہ دنیا کو غلبہ پا کر ہی لیا جا سکتا ہے. نلت هذا الشیء، میں نے یہ چیز پا لی، اور نالنی هذا الشیء، مجھے یہ چیز مل گئی.
علی اختلافی فنونہا، اختلاف مختلف ہونا، الگ تھلگ ہونا. فنون پہلے بھی گزرا ہے، وہ فطری اور ذوق کی بنا پر جو مہارت تامہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو فن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طرح اقسام اور انواع کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو علم کے تحت مختلف فنون ہوتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ تمام علوم کو، جملہ علوم کو ان کے تمام فنون کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اريد استقصاء كل فرد، اور میں ہر فرد کی، ہر قسم کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں. استقصاء پہلے بھی گزرا، تحقیق، چھان بین، آخری حد تک پہنچ جانا قصون سے ہے. فردن کی جمع افراد، ہر حصہ، قسم، شخص، متعدد معنی اس کے آتے ہیں. تو ہر فرد یعنی ہر حصہ، ہر فن کا ہر جز، اس کا میں استقصاء، اس کی تحقیق اور چھان بین کرنا چاہتا ہوں. هذا امر يعجز العمر عن بعضه، اور یہ ایسا معاملہ ہے اس کے بعض حصے کے حصول سے عمر عاجز ہے. علوم بے شمار اور لامتناہی ہیں، اور زندگی محدود اور متناہی ہے. تو لہٰذا جملہ علوم کو حاصل کرنا تو درکنار، ان میں سے بعض کو حاصل کرنے سے ہی عمر عاجز اور درماندہ رہ جائے گی. فَإِنْ عَرَضَ لِي هِمَّةً فِي فَنٍ قَدْ بَلَغَ مُنْتَهَاهُ رَأَيْتُهُ نَاقِصًا فِي غَيْرِهِ، اگر کوئی میرے سامنے ہمت پیش کرتا ہے جو کسی فن میں اس کے منتہا اور آخری درجے تک پہنچا ہوا ہو، تو میں اس کے علاوہ میں اسے ناقص پاتا ہوں. عرض یعرض عرضاً، پیش کرنا. تو عرض لی ہمتاً، اگر کوئی ہمت پیش کرتا ہے، یا مجہول پڑھیں فإن عرض لی ہمتن، اگر میرے سامنے ہمت پیش کی جاتی ہے جو کسی فن میں اس کے منتہا کو، آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہو. منتہا ظرف کا صیغہ ہے، انتہا الی الشیء، پہنچنا. تو منتہا آخری درجہ جہاں تک پہنچا جا سکے. ناقصاً فی غیری، اس کے علاوہ میں اس کو ناقص پاتا ہوں. فلا اعد ہمتہ تامۃ، تو میں اس کی ہمت کو کامل اور مکمل شمار نہیں کرتا. عد یعد عداً، شمار کرنا. تامۃً، تم یتم، تمام سے ہے، پورا ہونا، مکمل ہونا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی فن میں کسی کو درک اور کمال ہے، اس کے علاوہ میں وہ ناقص ہوتا ہے، تو ایسا شخص عالی الہمت، تام الہمت نہیں ہو سکتا. آگے اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. مثل المحدث فاتہ الفقہ والفقیہ فاتہ علم الحدیث، جیسے محدث جس سے علم فقہ چھوٹ گیا ہو، اور فقیہ جس سے علم حدیث چھوٹ گیا ہو. محدث تحدیث سے اسم فاعل ہے، حدیث بیان کرنے والا، علم حدیث سے اشتغال رکھنے والا. فات یفوت فوتاً، چھوٹ جانا، ہاتھ سے نکل جانا. جیسے فاتتنی الصلاۃ، نماز چھوٹ گئی. فقہ مصدر ہے، فقیہ یفقہ فقہاً، سمجھنا. فقیہ یہ باب کرما سے صیغہ صفت ہے. فقہ یفقہ فقاہۃ، فقیہ ہونا، سمجھدار ہونا، علم فقہ کا ماہر ہونا. اور علم الحدیث یہ فاتح کا فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بھی مقدم ہے. فلا ارى الرضا بنقصان من العلوم الا حادثا عن نقصان الہمہ، تو علوم میں سے کسی علم کے نقصان پر، اس کی کمی پر راضی رہنے کو میں ہمت کی کمی کا ایک حادثہ اور ایک واقعہ سمجھتا ہوں. رضا مصدر ہے، رضی یرضا رضاً، راضی رہنا، خوش ہونا، مطمئن ہونا. الرضا بنقصان من العلوم، علوم میں سے کسی علم کے نقصان اور کمی پر مطمئن رہنا، راضی رہنا، یہ ہمت کی کمی کا ایک حادثہ اور ایک واقعہ ہے. یعنی جو شخص عالی الہمت ہوگا وہ کسی بھی علم میں کوتاہ رہنے کو پسند نہیں کرے گا، اس پر وہ مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ چھوٹے ہوئے حصے کے حصول کے لیے بھی کوشاں ہوگا. لیکن اگر کسی ایک فن میں
مہارت حاصل کر کے اسی پر مطمئن ہو گیا اور دوسرے فن کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے تو یہ ہمت میں نقص ہے، ہمت میں کمی کی بات ہے۔ حادثاً یہ ارا کا دوسرا مفعول ہے۔ ثم انی اروم نہایت العمل بالعلم، پھر میں علم پر عمل کرنے کے آخری درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں علم پر مکمل عمل کرنا چاہتا ہوں۔ نہایت، نہایات، آخری درجہ۔ فاتوق الی ورع بشر و زہادت معروف، تو میں بشر حافی کے ورع اور پرہیزگاری اور معروف کرخی کی زہد و تقوی کا شوقین ہوں، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ورع یہ باب فتح سے ہے، ورع یرع ورعن وریعتن، پرہیزگار ہونا، محتاط ہونا، مشتبہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ زہادت زہد یزہد کا مصدر ہے، بے رغبتی اختیار کرنا، زہد اور تقوی اختیار کرنا۔ بشر اور معروف یہ دونوں دو بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ابو نصر بشر بن حارث بن عبد الرحمن المروزی المعروف بالحافی کان من کبار الاولیاء، تو ابو نصر بشر بن حارث بن عبد الرحمن مروزی رحمہ اللہ یہ کبار اولیاء میں شمار ہوتے تھے۔ توفی سنۃ 26 و 200، 236 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور معروف جو ہیں ابو محفوظ بن معروف الکرخی کان من کبار الاولیاء، یہ بھی بڑے اولیاء میں شمار ہوتے تھے۔ توفی سنۃ 200، 200 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں معمولی درجے پہ رہنا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں بھی کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وَهَذَا مَعَ مُطَالَعَةِ التَّصَانِيفِ وَإِفَادَةِ الْخَلْقِ وَمُعَاشَرَتِهِمْ بَعِيدٌ، اور یہ کتابوں کے مطالعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ رہن سہن رکھنے کے ساتھ دشوار ہے، بعید ہے۔ تصانیف، تصنیف کی جمع ہے، کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ افادہ باب افعال سے فائدہ پہنچانا، معاشرت یہ بھی باب مفاعلت سے ہے، ساتھ میں رہنا، برتاؤ کرنا۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کی جائے، ان کو اپنے وعظ و نصیحت سے، رہنمائی سے فائدہ پہنچایا جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بشر حافی جیسا ورع اور معروف جیسا زہد یہ بہت دشوار چیز ہے۔ ثم انی اروم الغنی عن الخلق واستشرف الافضال علیہم، پھر میں لوگوں سے مستغنی ہونا اور ان پر احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ غنا استغنا، غنی یغنا غنن، مستغنی ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا۔ استشرف، استشراف، سر اٹھا کر دیکھنا، جھانکنا، اور اسی سے ہم نے حاصل ترجمہ کیا ہے متمنی ہونا۔ افضال، افضل اعلیٰ، بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، کسی پر احسان کرنا۔ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک اور ان پر احسان کامل درجے میں اس وقت ممکن ہوگا جب مال کثیر ہاتھ میں ہوگا۔ تو آگے فرما رہے ہیں والاشتغال بالعلم مانع من الکسب، علم کی مشغولیت یہ کمانے سے مانع ہے۔ کسب، کسب یکسب کسباً، کمانا، تو علم کی مشغولیت کمانے سے مانع ہے، لہٰذا کما کر زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا دشوار ہے۔ وقبول المنن مما تأباہ الہمت العالیہ، اور احسانات کو قبول کرنا، نوازشوں کو قبول کرنا یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو عالی الہمت، بلندی ہمت ابا کرتی ہے۔ قبول، قبل یقبل کا مصدر ہے قبول کرنا۔ منن، منت ان کی جمع ہے، احسانات، نوازش۔
تأبا پہلے بھی گزرا، ابا یأبا اباءً انکار کرنا، اس کا فاعل الہمت العالیہ ہے۔ تو مال کے حاصل ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک کمائی اور ایک یہ کہ دوسرے لوگ جو تحفے تحائف دیں، جو نوازشیں کریں، ان کو قبول کیا جائے۔ تو علم کی مشغولیت کمانے سے مانے ہے، اور لوگوں کے نذرانے اور ان کے تحفے اور احسانات قبول کرنے سے بلندی ہمت مانے ہے۔ تأبا انکار کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میری طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، یا میری طبیعت اس سے آبی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ثم انی اتوق الی طلب الاولاد کما اتوق الی تحقیق التصانیف، پھر میں اولاد کے حصول کا بھی طلبگار ہوں، جیسا کہ میں تصنیفات کو ترتیب دینے کا متمنی خواہش مند ہوں۔ اتو کو پہلے گزرا شوقین ہونا، مشتاق ہونا۔ طلب الاولاد، اولاد کی طلب، اولاد کا حصول۔ تحقیق تصانیف، کتابوں کو مرتب کرنا، محقق کرنا، ان کو ترتیب دینا۔ لبقاء الخلفان نائبین عنی بعد التلف، تاکہ مرنے کے بعد وہ خلیفہ اور نائب باقی رہے۔ خلفان یہ خلفہ کی جمع ہے، پیچھے رہنے والا، نیابت کرنے والا، جانشین بننے والا۔ نائبین یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، نیابت کرنا، اصل کے چلے جانے کے بعد اس کا قائم مقام ہونا۔ تلف یہ ہلاکت اور وفات کے معنی میں ہے، تلف یتلف، تلفاً ہلاک ہونا، تلف ہونا۔ وفی طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد، اور ان چیزوں کے طلب کرنے میں خلوت پسند دل کو مشغولیت میں ڈالنا ہے۔ شغل باب فتحہ سے مشغول کرنا، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مال نے مشغول کر دیا۔ شغلہ شاغل، اسے کسی مشغولیت نے مشغول کر دیا، وہ کسی کام میں الجھ گیا۔ تفرد باب تفاعل سے ہے، الگ تھلگ رہنا، تنہائی میں رہنا۔ ثم انی اروم الاستمتاع بالمحسنات، پھر میں اچھی چیزوں، عمدہ چیزوں سے لطف اندوز ہونے کو بھی چاہتا ہوں، لطف اندوز ہونے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ استمتاع پہلے بھی گزرا، فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا۔ مستحسن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ہر اچھی چیز، ہر پسندیدہ چیز، کھانے پینے کی قبیل سے ہو، یا لباس کی قبیل سے، یا اس کے علاوہ کسی دوسری قبیل سے، تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی اور عمدہ چیزوں سے استمتاع کو پسند کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَطْلُبُ لِبَدَنِ مَا يُصْلِحُهُ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ، اسی طرح میں اپنے بدن کے لیے ان کھانے پینے کی چیزوں کا متلاشی ہوں، ان کا طلبگار ہوں جو اس کو درست رکھ سکیں۔ بدن کی جمع ابدان، اطلبو کا مفعول بہ ما ہے، اور اس ما کا بیان من المطاعم والمشارب، مطعم مشرب، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزوں کا طلبگار ہوں، یصلحہ جو اس کو درست رکھ سکیں، اصلح اصلاح، درست کرنا، درست رکھنا۔ اس سے اوپر ایک جملہ چھوٹ گیا کہ وفی ذلک امتناع من جہت قلت المال، اور مال کی قلت کی جانب سے اس میں امتناع پایا جاتا ہے۔ جہت ان کی جمع جہات، جانب۔ ثم لو حصل فرق جمع الہمت، پھر اگر مال حاصل ہو جائے تو ہمت کی جمعیت کو، ہمت کے متحد ہونے کو تفریق میں ڈال دے گا، تقسیم کر دے گا، بانٹ دے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ قلت مال یہ ان بہت ساری چیزوں سے مانے ہے، پھر اگر مال حاصل ہو بھی جائے تو پھر جو جمعیت ہمت ہے، ہمت متحد اور متفق ہے اور بلندی تک پہنچنا چاہتی ہے، تو اس میں یہ انتشار پیدا کر دے گا، اختلاف ڈال دے گا۔ فَإِنِّي مُتَعَوِّدٌ لِلتَّرَفُّهِ وَاللُّطْفِ، آگے وہ بیان کر دیا تھا جس کی پہلے وضاحت ہو گئی کہ میں اپنے بدن کے لیے وہ کھانے پینے بھی تلاش کرتا ہوں، ان کا بھی طلبگار ہوں جو اس کو درست رکھ سکیں،
اس لیے کہ بدن ترفع اور لطف، عیش پسندی اور نرمی کا عادی ہے۔ متعود باب تفاعل سے عادی ہونا، ترفع یہ بھی باب تفاعل سے ہے، تنعم اور عیش پسندی میں ہونا، لطف، نرمی اور مہربانی باب کرما سے ہے۔ تو جسم آسائش چاہتا ہے، مزے کی زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں مشقت نہ ہو، محنت زیادہ نہ کرنی پڑتی ہو۔ وفی قلت المال مانع، اور مال کی قلت اس سے مانع ہے۔ قل یقل قلیل، قل یقل قلتاً، قلیل ہونا، کم ہونا، تو مال کی قلت اس سے مانع ہے۔ وکل ذلک جمع بین اضداد، اور یہ سب چیزیں اضداد کو جمع کرنا ہے۔ ضد کی جمع اضداد، کسی چیز کا برعکس، اپوزٹ اور اس کی ضد۔ تو جس طرح آگ اور پانی کو جمع کرنا یہ دشوار ہے، اس طرح یہ سب اضداد کو جمع کرنا، بیک وقت سب کو حاصل کر لینا، یہ کار دشوار ہے۔ فَأَيْنَ أَنَا وَمَا وَصَفْتُهُ مِنْ حَالِ مَنْ كَانَتْ غَایَتُ ہمتِهِ الدُّنْیَا، تو کہاں میں اور کہاں وہ جس کی میں نے یہ حالت بیان کی ہے کہ اس کی ہمت کی غایت اور آخری پہنچ دنیا ہے۔ تو میری ہمت دنیا و آخرت کی تمام اچھائیوں کو، تمام کمالات اور بلندیوں کو سمیٹنے کی متمنی ہے، اور اس کی ہمت کا منتہا صرف دنیا ہے۔ تو میری اور اس کی ہمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وصف یصف وصفاً، بیان کرنا، ما کا بیان من ہے، ما وصفت من حال من، وہ شخص جس کی حالت کو میں نے بیان کیا ہے۔ کون شخص؟ کانت غایت ہمتہ الدنیا، جس کی ہمت کی غایت اور آخری منزل دنیا ہے۔ کانت کی خبر الدنیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عالی الہمت بنائے، اور حضرت رحمہ اللہ کے ان ارشادات اور خواطر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.